ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ یہی رویہ اور یہی سلوک کریں گے کہ اسے اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ہم تو ایک معمولی مجرم کو دیکھتے ہیں کہ پولیس اسے ہاتھ میں رسیاں باندھ کر لے کر جاتی ہے، اور وہ تو ایک ریاست کا دشمن تھا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس شخص کو اریسٹ کر کے لایا اور مدینہ میں مسجد نبوی کے سامنے باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اس کا نام لے کر سمامہ کیسے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسے انسان کو، اور وہ معمولی شخص نہیں تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ اپنے علاقے کا باس تھا، جب اس شخص کو اریسٹ کر کے لایا گیا، باندھ دیا گیا، اور اس سے جب یہ پوچھا جاتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جب آپ نماز کے لیے تشریف لے کر جاتے تو پوچھتے سمامہ کیا حال ہے؟ اب ایک مجرم بندھے ہوئے کو اس کا حال پوچھیں گے، اور حال کون پوچھے؟ جو اسے خود اریسٹ کیا ہو، جس نے خود گرفتار کرایا ہو، اس کا منہ بن جاتا ہے، وہ اپنا منہ بنا کر کے نیچے نگاہ کر لیتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نبوی تشریف لے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھا کر آپ واپس تشریف لائے، پھر آپ نے پوچھا تمامہ کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں وہ شخص کچھ نہیں کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے وقت نماز کے لیے آئے، پھر آپ نے یہی بات پوچھی، اور جب جانے لگے پھر آپ نے پوچھا، وہ شخص منہ سے جواب نہیں دیتا، منہ بنا لیتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز کے وقت وہ شخص بندھا رہتا، اپنی ضرورت کے لیے اسے کھولا جاتا، ضرورت سے فارغ ہوتا، پھر اسے لا کر باندھ دیا جاتا، وہ اسی طرح بندھا رہا، اور ہر نماز کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی پوچھتے رہے تمہارا حال کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے۔ نہ آپ نے اس کے گناہوں کو اس کے سامنے رکھا، نہ آپ نے اسلام کی حقانیت اس کے سامنے پیش کی، نہ دین کی دعوت اسے دی گئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائیاں، اس کے تمام کارنامے اور کرتوت کو سامنے کیا، بس آپ پوچھتے تھے تمہارا حال کیسا ہے۔ ایک دن گزرا، 5 ٹائم آپ نے یہی پوچھا، آتے جاتے یہی سوال کیا، دوسرا دن آیا، پھر آپ کا یہی معمول۔ وہ شخص جو کل اسی سوال پر منہ بناتا تھا، اب منہ بنا کر منہ جھکا لیتا تھا، اب وہ شخص منہ بناتا نہیں ہے، آپ کے سوال کو سنتا ہے اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ آخر یہ کون ایسی ہستی ہے جو مجھ سے، ایک قیدی سے اس کا حال، ایک دشمن سے اس کی خیریت پوچھ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اب بھی نہیں دیتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دوسرے دن بھی اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا، جواب کچھ نہیں آیا، تیسرا دن آتا ہے، آپ یہی سوال کرتے ہیں۔ اب وہ شخص جو کل تک اپنے منہ کو نہیں کھول رہا تھا، اب وہ اپنی زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے اس شخص کا حال کیا ہوگا جو قیدیوں میں سے ہو، جس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے ہوں، اس کا حال کیا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اپنے صحابہ کو حکم دیا اس کی رسیاں کھول دی جائیں، اس کی رسیاں کھول کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی مشکل سے اسے اریسٹ کیا ہے، بہت تکلیف سے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے، کیا اسے چھوڑ دیا جائے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں اسے چھوڑ دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ نے اس کی رسیاں کھول دی اور اسے آزاد کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں سمامہ تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ سمامہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی یہ حکم سنا، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اتنی تیزی سے بھاگا، اس سمت کو بھاگا جدھر میرا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا کہ میرے قدم تو میرے گھر اور میری منزل کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن میرا
میرا دل پیچھے کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا، سبحان اللہ، میرا دل پیچھے رکتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ ثمامہ آگے جاتے جاتے اس کی رفتار سست ہوتی ہے اور وہ رک جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد وہ پھر واپس آتے ہیں، واپس آ کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پہنچے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، کوئی چیز بھول گئے، کچھ رہ گیا ہے؟ کہا ہاں، میرا کچھ نہیں، میرا سب کچھ رہ گیا ہے۔ ثمامہ آج سے پہلے تک جب تک یہاں گرفتار تھا، میری نظروں میں دنیا کا سب سے ظالم، دنیا کا سب سے برا انسان اگر 2 دن پہلے تک کوئی تھا تو یا رسول اللہ آپ تھے، لیکن آج جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو پوری دنیا میں میرے پورے نالج کے مطابق میرے جتنے بھی جانکار لوگ ہیں ان تمام میں اگر سب سے زیادہ اور پسندیدہ کوئی شخص ہے تو یا رسول اللہ آپ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کس بات نے اس کو اس فیصلے پر مجبور کیا؟ کس چیز نے؟ بس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان، ایک بات، ثمامہ کیسے ہو، تمہارا حال کیا ہے؟ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل میں غیروں کو اپنا بنا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور معمول رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخت سے سخت دشمن بھی آتا تو وہ دشمن بھی اپنی دشمنی کو چھوڑ کر بارگاہ رسالت مآب میں سر جھکانے کو تیار ہو جاتا، اور وہ یہ کہتا، ایسے سینکڑوں واقعات حدیث میں موجود ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے بیشتر آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، لیکن ایک ملاقات ہوئی، نبی کی بات ہوئی، نبی نے کچھ ارشاد فرمایا، وہی شخص کہتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات، خود حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند، ان کا کہنا ہے کہ جب تک میں نے نبی سے ملاقات نہیں کی تھی، میری نظر میں دنیا کا سب سے برا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کی باتیں سنی، تو اب میری نظر میں آپ سے زیادہ پسندیدہ اور اچھا انسان کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے، مومنین کے، ایمان والوں کے قریب ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو امت رسول ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں الگ الگ انداز میں برسا کرتی ہیں۔ یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب کی رحمتوں کا کس طرح سے حقدار بناتے ہیں۔ ہم یہ کرم تو ان لوگوں پر ہے جو لوگ پہلے سے ایمان والے نہیں ہیں، اور ہم تو الحمدللہ اہل ایمان ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ اور اس کے رسول کا یقین ہے، ہمارے پاس تو محبت رسول کی دولت ہے، ہمارے پاس تو کلمہ رسول کی سند ہے، ہمارے پاس تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے پاس تو قرآن جیسی عظیم دولت ہے، ہمارے پاس تو صحابہ کا وہ معیار ہے، صحابہ کا وہ اسوہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت کے کس قدر مستحق ہیں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے اے مومنو تم کام نبی کے طریقے والا کرو، اللہ تمہاری زندگی کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا عظیم رسول عطا کیا ہے، اتنی عظیم ذات عطا فرمائی ہے، لہذا ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اسوہ، آپ کے طریقے زندگی کو اگر اپنا لیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری کا سبب ہے اور آخرت کی بھی فوز و فلاح اور بھلائی کا ضامن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً ہمیں بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم بس اپنے آپ کو صحیح معنی میں امت رسول بنا لیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو بہتر توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا